میں اس موقع پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم یہ اس اعتراض کا اور اسٹیٹس کو کی قوتوں اور انقلاب دشمن قوتوں کی طرف سے اٹھائے گئے ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر رہے. میرا کیٹیگوری شے نہیں ہم کو خرید کر رہے. اس ملک میں نظام نام کی کوئی شے نہیں ہے. جمہوریت ہے اس نظام کو جس میں گڈ گورننس ہو، جس میں ٹرانسپیرنسی ہو پبلک انسٹیٹیوشنز میں، جس میں پالیسی میکنگ پروسیجرز میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس موقع پر میں گفتگو کو توڑ کر ان تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو اور جماعتوں کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں، بشمول مسلم لیگ قائد اعظم، جن کے رہنما پورے ملک میں مقامی طور پر اور راولپنڈی اور لاہور میں بھی پاکستان عوامی تحریک کی دعوت پر احتجاجی ریلی میں شریک ہیں. میں بابا حیدر زمان اور ان کی صوبہ ہزارہ تحریک کے کارکنوں کو بھی مبارک باد دیتا اور ویلکم کرتا ہوں، جو عرصہ دراز سے اپنے صوبے کے قیام کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں ان کو بگننگ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس دن انشاءاللہ عوامی انقلاب کامیاب ہوا اور اقتدار عوام کو منتقل ہوا تو پہلا صوبہ ہزارہ کو بنایا جائے گا. جمہوریت کہتے ہیں جہاں انسٹیٹیوشن کے اندر ان بلٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. جمہوریت کہتے ہیں جہاں کرپشن کے خلاف لیگل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل میئرز لیے جاتے ہوں. اور جمہوریت کہتے ہیں جہاں کرپشن ڈسکلوز ہونی طور پر ان کو اپنے منطقی انجام پر پہنچایا جاتا ہو. جمہوریت کہتے ہیں جہاں لوگوں کے ووٹ کا تقدس ہوتا ہو، ان کے مینڈیٹ کی تقدس کی حفاظت کی جاتی ہو، جہاں پورا الیکٹورل پروسیس فری بھی ہو، فیئر بھی ہو، آنےسٹ بھی ہو اور بغیر کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے ہو. جمہوریت کہتے ہیں جہاں تمام طبقات کی برابر نمائندگی کا حق انہیں دیا جائے. جمہوریت کہتے ہیں جہاں لیجسلیشن کے ذریعے اداروں کو مضبوط کیا جائے اور ایک از خودکار میکانزم تیار کیا جائے جو احتساب بھی کرے اور ہر شخص کو انصاف بھی فراہم کرے. اور جمہوریت کہتے ہیں جہاں عدم مساوات کروڑوں کے طبقات میں ختم کی جائے، ان ایکویلٹیز کو ختم کیا جائے، پاورٹی اور غربت کا خاتمہ کیا جائے، اکنامک سٹیبلٹی لوگوں کو مہیا کی جائے، پراسپیرٹی مہیا کیا جائے. اس نظام کو جمہوریت نہیں کہتے جس میں کروڑوں لوگ اپنے گھر کھانے کو ترسیں، رہنے کو ان کے پاس گھر نہ ہو، ان کے بچوں کو تعلیم کے مواقع نہ ہوں، ان کے پاس روزگار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر کمزور جانور سمجھیں. اس سوسائٹی میں کبھی جمہوریت نام کی شے پنپ نہیں سکتی. جمہوریت کے لیے ہمیں کلچر چینج کرنا ہوگا، ہمیں نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی، اس ملک میں کسی پارلیمنٹ کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو آرٹیکل 213 اور 218 کی خلاف ورزی میں وجود میں آئی، جو آئین آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی وجود میں آئی. جس پارلیمنٹ کا وجود آئین کی دھجیاں بکھیرنے سے تشکیل پایا ہو، اس پارلیمنٹ کو جمہوری پارلیمنٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہاں سوال پتا ہے یہ تحریک کیوں؟ یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ حکمران جو کہتے تھے کہ عوام نہیں ہے ہماری کال پہ نکلیں گے، نہیں. کبھی کچھ لوگ بیٹھ کر ٹی وی شو پہ مدرسوں اور سکول کے بچوں کی بات کرتے تھے. اینکیں اتارو، بینا آنکھوں کے ساتھ اس ملک کے 60 ملکوں کا منظر دیکھو. یہ تمہیں مدرسوں اور سکولوں کے بچے نظر آ رہے ہیں؟ یہ عوام ہیں، متوسط سفید پوش طبقات ہیں، اس میں تاجر کمیونٹی ہے، اس میں کسان اتحاد کے لوگ ہیں، کسان ہیں، مزارعین ہیں، عوام ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، معزز تمام طبقات کے لوگ ہیں، ملازمین ہیں، طلباء، عوام ہیں.
اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ حقیقی طور پہ جمہوری نمائندہ ہیں اور عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو اس بزدلی اور بخلاہٹ کا مظاہرہ کیوں کیا ہے؟ پورے پنجاب میں بسوں کے اڈے کیوں سیل کر دیے ہیں؟ ان کے مالکان، بسوں کے مالکان سے لائسنس کیوں لے لیے ہیں؟ پیٹرول پمپ کیوں بند کر دیے ہیں؟ یہ بزدلی اور بخلاہٹ کیوں؟ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے 36 گھنٹے پہلے پوری ٹرانسپورٹ کیوں بند کر دی ہے؟ کھلا میدان دیتے اور فیصلہ ہونے دیتے کہ میری کال پر کروڑوں عوام خود نکلتے ہیں یا نہیں۔ کبھی کینیڈا میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیتے کہ میں کینیڈا سے اگر کال دے تو عوام نہیں کر دیں، عوام کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، عوام نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام کو انقلاب چاہیے۔ اور مجھے کینیڈا سے پاکستان پہنچنے میں 13 گھنٹے کی فلائٹ لگتی ہے صرف۔ جب میں کال دینے والا ہوں جلد، میں عوام کے اندر ہوں گا اور اس انقلاب کے ریلے کی قیادت کروں گا اور اس لمحے تک عوام کے اندر رہوں گا جب تک اقتدار کے ایوان جو ظلم، جبر، تشدد، استحصال اور بے ایمانی پر قائم ہیں ان کو مسمار نہیں کر دیا جاتا اور اقتدار عوام کی جھولی میں منتقل نہیں کر دیا جاتا۔ یہ ان کا یہ رویہ بزدلانہ سفر انقلاب میں عوام کی پہلی فتح ہے اور انہوں نے اپنی اس رویے سے شکست کو تسلیم کر لیا۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب کہ یہ انقلابی تحریک کیوں؟ تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں؟ تبدیلی جو ملک میں رائج نظام ہے، پارلیمانی نظام یا سو کالڈ جمہوریت کا اور انتخابی نظام، اس کے ذریعے ہم کیوں تبدیلی نہیں لاتے؟ ہم انقلاب کی تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ ہر چند کہ یہ تحریک اصل جمہوریت کے لیے۔ اب اس کا سبب بتاتا ہوں۔ یہ آئین پاکستان میرے ہاتھ میں ہے۔ آئین پاکستان کی روح سے اس حکومت کا خاتمہ اور اس نظام کا خاتمہ واجب ہو چکا ہے۔ آئین پاکستان کی روح سے میں یہ آئین دکھا رہا ہوں پوری قوم کو، نہ صرف اس حکومت کا بلکہ پورے نظام کا خاتمہ، ان کو ایلیمینیٹ کرنا واجب ہو چکا ہے، یہ قوم پر فرض ہو چکا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اب میں جلدی سے ان دلائل کو مکمل کروں اور پھر اس موضوع پر آؤں کہ انقلاب کے بعد جو نظام میں دینا چاہتا ہوں اس ملک اس لیے اس پارلیمنٹ اور اس سسٹم کے ذریعے تبدیلی ہم نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ یہ پارلیمنٹ اٹ سیلف آئین کے آرٹیکل 213 اور سیکشن 2A کی خلاف ورزی میں قائم ہوئی ہے۔ Such arrangements as are necessary to ensure that election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law and that corrupt practices are guarded against۔ آئین کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر فرض ہے کہ وہ پورے الیکشن کے نظام کو کلیتاً دیانتداری اور ایمانداری سے کرے، جسٹلی انصاف سے کرے، فیئرلی کرے، لا کے مطابق کرے اور ہر قسم کی کرپشن کا خاتمہ کرے۔ میں ویلکم کرتا ہوں۔ بعض اوقات پکچر میں کوئی سی قائد کی تصویر آ جاتی ہے تو میں نام مس کر بیٹھوں تو ذہن میں رکھیں، چونکہ
कैमरे इज्तिमाआत पर हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, लीडर्स पे नहीं दे रहे, इसलिए नाम मिस हो जाते हैं। क्योंकि इसकी सरी खिलाफ वर्जी में आइन की सरी खिलाफ वर्जी में ये पार्लियामेंट बनी, इसलिए इस धांधली पर कायम होने वाली पार्लियामेंट से कोई तवक्को नहीं है कि उस मुल्क में खैर का निजाम दे। फिर इस आइन ने आर्टिकल 62 और 63 में कैटेगोरिकली कह दिया था कि न कोई कर्ज चोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है और न कोई टैक्स कर्ज खोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, न कोई टैक्स चोर पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। आर्टिकल 63 क्लास 9 और क्लास ओ, ये पार्लियामेंट 75% कर्ज खोरों और टैक्स चोरों के साथ भरी पड़ी है, करप्ट लोगों के साथ भरी पड़ी है। लिहाजा सिर्फ ये पार्लियामेंट का वजूद में आना सरीहन आइन पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है, आइन तोड़ा गया है। और जो पार्लियामेंट आइन को तोड़कर बनी हो उसे कभी पार्लियामेंट नहीं कहते और ना उसे जमहूरियत कहते, वो खिलाफ आइन है और ये निजाम खिलाफ आइन है। अब आ जाइए पीछे आर्टिकल 3 पर, आइन के आर्टिकल 3 पर यह कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी होगी कि हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए। आर्टिकल 3 है और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हर शख्स को उसकी सलाहियत, तालीम और काबिलियत के मुताबिक रोजगार और काम दिया जाए और हर शख्स को उसके काम के मुताबिक उसका मुआवजा दिया जाए। मेरा सिंपल सवाल है, आर्टिकल 3 दो शराइत आयद करता है, रियासत की जिम्मेदारियां हैं, क्या ये दोनों पूरे हो रहे हैं? हर शख्स कहेगा कि नहीं। फिर उसके बाद आर्टिकल आगे चलिए 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है हर शख्स की जान की हिफाजत की जाएगी। साउथ कोरिया में एक जहाज के डूबने से 300 अफराद की जानें तल्फ हुई, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। इसको निजाम और जमहूरियत कहते हैं। यहां 50,000 जानें तल्फ हो चुकी हैं इस मुल्क में, किसने इस्तीफा दिया है? ये आइन की खिलाफ वर्जी। जब रियासत लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसे इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं है। फिर इसके बाद आर्टिकल 11 बतौर खास कोट करना चाहता हूं। आर्टिकल 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये आर्टिकल 11 कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री या जॉब। फोर्स लेबर नहीं करेगा। किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको फैक्ट्री में कोई जॉब नहीं करना होगा। ये आइन का आर्टिकल 11 सेक्शन 3 है। अब इसके बरअक्स आप पाकिस्तान के हाल को देखिए कि पाकिस्तान का हाल यह है कि मैं आपको यूनाइटेड नेशंस की, यूएनओ की, यूनिसेफ की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। यूनिसेफ की आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी, यूनाइटेड नेशंस वो चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी रिपोर्ट में जनवरी 2014 के अंदर और जुलाई 2012 में और फिर जनवरी 2014 में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की मजदूरी मजबूर हैं। क्या इन नामनिहाद जमहूरी हुकूमतों ने या अवाम के झूठे नुमाइंदों ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई या आज तक इस साल में कोई कदम उठाया जिसमें करोड़ बच्चे जो 14 साल की उम्र से कम हैं और वो मजबूर हैं कमा के मजदूरी करके घर पैसा लेके जाएं और पढ़ाई से मारूम हैं? ये आर्टिकल 11 की खिलाफ वर्जी हो रही है और यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ ने कैटेगोरिकली ये ऐलान कर दिया। इसके बाद आगे आर्टिकल 25A मैं आपको चंद गिनती के बता रहा हूं। 25A कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी साफ फ्री। ये आइन के आर्टिकल 25A की डिमांड है। अब आप देखिए इसमें यही यूएनओ की रिपोर्ट, मैं पाकिस्तानी अखबारात को कोट नहीं कर रहा, यूनेस्को की रिपोर्ट है। वो बयान करते हैं कि दुनिया के 10 मुल्कों में
میکسیمم تعداد جن میں بچے آؤٹ آف سکول ہیں، جو تعلیم سے محروم ہیں، ان میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ نائجیریا، ایتھوپیا کی پوزیشن پاکستان سے بہتر، انڈیا کی پوزیشن پاکستان سے بہتر، فلپینز کی پوزیشن پاکستان سے بہتر، کینیا کی پوزیشن پاکستان سے بہتر۔ پاکستان ان ٹاپ کے ملکوں میں ہے جہاں کروڑوں کی تعداد میں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اور یونیسکو کی 2014 کی رپورٹ اسی طرح وہ بھی اس بات کی تائید کرتی۔ تو سوال یہ ہے، واجب آرٹیکل ہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، فرائض ہیں، تو جو حکومت ان کو پورا نہیں کر رہی وہ کس لحاظ سے آئینی حکومت ہے اور انہیں اقتدار میں رہنے کا حق کس طرح ہے؟ پھر آرٹیکل 37 میں اس کی خلاف ورزی اور بغاوت پر یہ حکومت قائم ہے۔ آرٹیکل 37 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ ہر شخص کو اسپیشل کیئر ملے، تعلیم اور اکنامک انٹیکسٹ جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں ان کو حال میں کری ہے، جہاد میں یہ چیز نہیں۔ پھر آرٹیکل 37 کی کلاس بی کہتی ہے ایلیٹریسی کو ختم کیا جائے گا اور فری کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن دی جائے گی منیمم پاسبل پیریڈ کے اندر۔ یہ شکیں 1973 کے آئین میں رکھی گئی تھیں، آج 42 سال گزر گئے، اس میں 3 مرتبہ نون کی حکومت رہی اور 3 مرتبہ پی کی حکومت رہی۔ یہ پی کیا بلا ہے اور نون کیا بلا ہے؟ 42 سال گزر گئے اور آئین کی یہ شکیں جو عوام کو روزگار دینے والی ہیں، وہ شکیں جو بچوں کی تعلیم کو واجب کرتی ہیں، وہ شکیں جو بچوں کو مجبوراً روزگار کے لیے مزدوری سے روکتی ہیں، انہیں پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا حق ہے انہیں آئین کے مطابق اقتدار پہ بیٹھنے کا اور اپنے ڈوم جو رچا رکھا ہے اس کو نظام اور جمہوریت کا نام دینے کا؟ پھر اس کے کلاس ڈی آرٹیکل 37 میں ہے کہ ان ایکسپینسو اور ایکسپیڈیس جسٹس ہوگا، سستا اور فوری انصاف ہوگا۔ یہاں لاکھوں روپے کی فیس کے بغیر غریب عدالتوں میں انصاف کے لیے نہیں جا سکتا۔ 42 سال میں کیا قدم اٹھایا گیا؟ پھر آئین کی عادت ہے کہ ایسی کنڈیشنز پیدا کی جائیں کہ بچے اور عورتیں نہ امپلائے کیے جائیں برے طریقے سے اور اپنی ایج اور سیکس کے خلاف ان سے نہ کوئی کام لیا جائے۔ آئین کے ان سارے اصولوں کی تجزیہ بھی کری جا رہی ہیں۔ لہذا اس کی وجہ سے کہ چونکہ یہ حکومت اور یہ نظام آئین کی خلاف ورزی پر قائم ہے، ان کو برطرف کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، ٹرمینیٹ کرنا آئین پاکستان کی روح سے واجب ہو گیا ہے۔ اور وہ پولیٹیکل پارٹیز اور ورکر جو سٹل پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھتے ہیں اور ان کی حکومتوں کو آئینی اور جمہوری سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں میری آج کی گزارشات سننے کے بعد کھل جانی چاہیے۔ پھر آرٹیکل 38 کو کوٹ کر رہا ہوں، پھر اس سیکشن کو ختم کر دوں گا خطاب کے اس حصے کو۔ آرٹیکل 38 کہتا ہے سوشل اور اکنامک ویل بینگ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لائف کو ریز کیا جائے گا۔ یہ سٹینڈرڈ آف لائف کو ریز کیا جا رہا ہے۔ مائیں بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہی ہیں، مردے نکال کر حرام گوشت پکا کے کھلایا جا رہا ہے گھروں میں، گردے بیچ کر گھر کے خرچ چلائے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں بیچ کر خرچ چل رہے ہیں۔ ہر شخص مجبور ہے کم وسائل والا حرام کی رشوت کی آمدنی کے ساتھ گھر کو چلانے پر خودکشیاں خود سوزیاں ہو رہی ہیں، روزگار کسی کو نہیں مل رہے، عدل و انصاف نہیں مل رہا، سٹف لائف جو پاکستان کا وعدہ اور آئین پاکستان آرٹیکل 38 کلاس 1 کہتا ہے کہ دولت اور وسائل کی کنسنٹریشن کو ختم کیا جائے گا اور وسائل اور دولت کو تقسیم کیا جائے گا عادلانہ طریقے سے عوام کے اندر۔ ادھر رائے گڑھ کے محل بھی دیکھ لو اور ان کے پڑوس میں جا کے اصل پاکستانی قوم کی جھگیاں بھی دیکھ لو۔ ادھر وڈیروں جاگیرداروں کے استثمالی طبقات کی رہائش کے سٹینڈرڈ بھی دیکھ لو۔ ادھر اندرون پنجاب، اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون خیبر پختونخوا غربت اور محرومی کی آگ میں جلنے والے سندھیوں، بلوچیوں، پنجابیوں اور پختونوں کا حال بھی دیکھ لو۔
زمین آسمان کا فرق ہے، اور آئین کہتا ہے کہ یہ برابر طریقے سے وسائل کو تقسیم کر کے ان کے سٹینڈرڈ کو اونچا کیا جائے گا۔ پھر آئین کی یہی آرٹیکل 38 کی کلاس ڈی کہتی ہے کہ 5 چیزیں ان کو مہیا کی جانا واجب ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ انہیں کھانا ملے ہر شخص کو اگر وہ کما نہیں سکتا، کپڑا ملے، گھر ملے، تعلیم ملے اور علاج ملے، آل سٹیزن، جو وسائل ملے ہر شخص کو گھر مل رہا ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں علامہ طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں، 60 شہروں میں ملک بھر کے یہ سنا جا رہا ہے وہ نظام کے خلاف ہیں ایسے جس میں کرپشن ہو۔ اب آپ کو ڈی چوک لیے چلتے ہیں کیونکہ یہاں شیخ رشید خطاب کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کبھی فیصلہ یہ جائیں گے ڈھانچے کا ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے اور تمام اسٹیٹ سروسز کو پبلک سیکٹر میں لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل نارمز اور یورپین چارٹر آف لوکل گورنمنٹس کے مطابق اپنے نظام کو جمہوری اصولوں پر استوار کر دیا۔ جمہوریت اسے کہتے ہیں۔ میں ایک خاکہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نظام کیا ہے، جمہوریت کیا ہے۔ 7 کروڑ کی میں مسلمان ملک کی مثال دے رہا ہوں کہ 81 صوبے ہیں، ہم کیوں 4 صوبوں پر چلے آ رہے ہیں؟ اور انہوں نے ضلعی حکومتیں 957 بنا دی ہیں، میونسپیلٹیز اس کے نیچے میونسپل حکومتیں انہوں نے ہم اس قدر پیچھے ہیں، ترکی اور دیگر ملک ہم سے کتنا آگے نکل گئے ہیں۔ یہ خطاب ابھی جاری ہے، لیکن ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں ڈی چوک۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ 200 مگر رائے کا محل اب تمہاری کرپشن کو بچا نہیں سکتا۔ عوام کا ریلا سب کچھ بہا کے لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور ترکی کے اس نظام میں 3,01,761 افراد کو لوکل گورنمنٹس میں منسٹرز اور ان کو پولیٹیکل آفیسرز اور ریپرزنٹیٹیوز بنا دیا گیا اور اتھارٹیز ان کو دے دی گئی۔ ساؤتھ کوریا میں اسپیشل ایکٹ فار بیلنسڈ نیشنل ڈیولپمنٹ کے تحت 157 حکومتی وزارتیں 157 حکومتی وزارتیں، محکمے اور سرکاری ادارے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے گئے ہیں نیچے، اور یہ 2007 سے 2031 کا مرحلہ وار منصوبہ سموتھلی آگے چل رہا ہے۔ 157 وزارتیں، محکمے، ادارے نچلی گورنمنٹس کو دے دیے ہیں، اور مرکز اور بڑی گورنمنٹس کے پاس اختیارات اتھارٹیز نہیں رکھے۔ یہی صورتحال چائنا کی، یہی صورتحال جاپان کی ہے۔ 12 کروڑ 70 لاکھ آبادی ہے جاپان کی، اس میں 1719 میونسپیلٹیز ہیں، 1719، اور سٹی گورنمنٹس اور ٹاؤن گورنمنٹس بنا کے اختیارات نیچے منتقل کر دیے، عوام کو شریک اقتدار کر دیا ہے۔ یہی صورتحال چائنا میں ہے۔ 330 صوبے یعنی پریفیکچرل گورنمنٹس ہیں، 2862 کاؤنٹی گورنمنٹس ہیں، اور 41,636 ٹاؤن شپ گورنمنٹس ہیں، اور 7,04,386 ولیج لیول گورنمنٹس ہیں۔ ان کو اختیارات نیچے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہی نظام امریکہ میں بھی ہے۔ یہ میں نے سارا ایشیا بتا دیا۔ امریکہ میں 32 کروڑ آبادی ہے، ہماری 20 کروڑ، ان کی 50 اسٹیٹس ہیں، 334 کاؤنٹی گورنمنٹس ہیں، ان کی 16,019 مرکزی سطح کے اور بین الاقوامی سطح کے ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک نقشہ دیا، اس کو کہتے ہیں نظام، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ ہم کیوں ان سے متضاد ہیں بتائیے؟ ہم کسی الگ سیارے کی مخلوق ہیں؟ اور یہ پوزیشن انڈونیشیا کی ہے، ملائیشیا کی ہے، ایران کی ہے، جدھر چلے جائیں یہی نظام ہے۔ پاکستان میں آمریت کیوں ہے؟ سارے اختیارات مرکز اور 4 صوبوں میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں اور ان کے
حالت میں کیوں ہیں؟ یہ ہے وہ سبب جس وجہ سے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں. اور جو نظام میں اعلان کر رہا ہوں، ہم پاکستان کے اندر ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں گے، اور جو فاٹا اور دیگر ٹرائبل ایریاز ہیں انہیں ملا کر گلگت بلتستان 35 صوبے بنا دیے جائیں گے پاکستان میں. 30 سے 35 صوبے بنائے جائیں گے، اور ان صوبوں پہ ہمیں کوئی چیز منسٹر اور کیبنٹ عیاشیوں کے لیے نہیں چاہیے. ان کے نیچے ہم 150 ضلعی حکومتیں قائم کریں گے، اور صوبہ یا ڈویژن میں ایک ڈویژن کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بجٹ نہیں ہوگا. ہم کوئی ایکسٹرا بجٹ ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے. پھر 150 ضلعی حکومتیں قائم کریں گے. ان کے نیچے 800 حکومتیں قائم کریں گے تحصیل کی سطح پر. 800 400 سٹی گورنمنٹس اور 400 ٹاؤن گورنمنٹس، شہری اور آبادی کی الگ 800 گورنمنٹس بنے گی، شہری اور دیہی. اور نیچے یونین کونسل گورنمنٹس بنائیں گے. یہ 6000 سے زائد یونین کونسل گورنمنٹس ہوں گی، اور ان کے نیچے ولیج ایڈمنسٹریشن ہوگی، ولیج اور وارڈ ایڈمنسٹریشن ہوگی. تقریباً 10 لاکھ افراد کو میں اس نئے نظام کے تحت لوکل حکومتوں کے نظام میں منتخب کر کے شریک اقتدار کروں گا. ان میں تنخواہ دار بھی ہوں گے اور والنٹیئرز غیر تنخواہ دار بھی ہوں گے. 10 لاکھ افراد کو اس ملک کے اقتدار میں شریک کروں گا، گراس روٹ لیول تک. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ نظام میں انقلاب کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. اب اس کے علاوہ مرکز کے پاس چونکہ تمام اختیارات اتھارٹی نچلی سطح پر منتقل ہو جائے گی. مرکز کے پاس صرف کرنسی ہوگی، دفاع ہوگا، خارجہ پالیسی ہوگی، ہائر ایجوکیشن ہوگی، ان لینڈ سیکیورٹی ہوگی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی، یکساں نصاب تعلیم، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوگا، اور قانون ہوگا، پارلیمنٹ اور انرجی کے محکمے ہوں گے، اور کوئی اور ضروری ہوا تو باقی ساری وزارتیں محکمے ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی طرف منتقل کر دی جائیں گے. عوام کو اسی طرح موجودہ نظام چونکہ ارتکاز پر قائم ہے، اتھارٹی ایک چند ہاتھوں میں، وسائل چند ہاتھوں میں، یہ عوام کو نہیں ملتا. عوام 25 سال تک غریب آدمی کو سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک دھکے کھاتا ہے، جائیدادیں زمینیں گھر بار بیچ بیٹھتا ہے، اس کو نہیں ملتا انصاف. میں جب وکالت کرتا تھا جنگ ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ایڈوکیٹ تھا، میرے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کیس لے کر. اس کے دادے نے وہ کیس فائل کیا تھا، دادے نے سپریم کو بھیج دیا تھا جہاں سے چلا تھا، اور 30 سال کے بعد وہ پھر زیرو پر کھڑا تھا وہ بوڑھا، اور ساری جائیداد بیچ چکا تھا اپنا حق مانگنے کے لیے. لعنت ہے ایسے جمہوری اور پارلیمانی سوکار نظام پر جس میں حکمران غریب عوام کو عدل اور انصاف فراہم نہ کر سکتے. ہمیں 16 لاکھ غریب کہاں جائے؟ انصاف نہ سستا، اتنا مہنگا ہے، لاکھوں روپے کی فیس غریب کہاں سے ادا کرے؟ اور نسلیں گزر جاتی ہیں، مقدمہ دائر کرنے والے مر جاتے ہیں، اس کے پوتوں کو جا کے سول کیسز میں انصاف ملتا ہے. ابھی کل کی بات، لاہور کے ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی. ایک درخواست سیاست دانوں کے خلاف، ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف 1996 میں دائر ہوئی تھی. 1996 میں ہم اپنا سیاسی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے لیبر نہیں لیں گے، اس پر سزا ہوگی، اور ہر طالب علم کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک میرٹ کی بنیاد پر مواقع ملیں گے. نمبر 7، پاکستان میں کل رقبہ 20 کروڑ ایکڑ ہے، 20 کروڑ ایکڑ، جس میں سے 10 کروڑ ایکڑ سے زیادہ زرعی رقبہ ہے، ایگریکلچرل. اس میں سے پھر 5 کروڑ ایکڑ پہلے سے نجی ملکیت میں ہے، اس کی اونرشپ سے.
5 کروڑ ایکڑ فارغ ہے. وہ چھوٹے کاشتکاروں میں، ورکنگ فارمرز میں 5 سے 10 ایک یونٹ باشکار خاندان برائے کاشتکاری مفت دے دیے جائیں گے تاکہ وہ کاشت کریں اور ملک کی زراعت کو بڑھائیں اور اپنا روزگار بنائیں. اس ملک سے پھر فرقہ واریت کا خاتمہ، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ. یہ کوئک ہوگی جو 1 ہفتے کے اندر فیصلہ سنائیں گی، 1 ہفتے کے اندر فیصلہ سنا دیں گی. دیٹس اٹ. اور اس کے اوپر پھر صرف 15 دن یا 1 ہفتے 15 دن کی اپیل ہوگی. ایک اپیل، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. لوگوں کی تربیت کے لیے 10,000 پیس ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے. مدارس میں دینی نصابات میں ترامیم کروں گا اور اضافات کروں گا تاکہ لوگوں کو پیسفل ویز معلوم ہو ڈائیلاگ کے اور اس طرح سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے. خواتین کو گھریلو انڈسٹریز لگا کر دیں گے تاکہ انہیں روزگار اور کسب معاش کے مواقع ملیں اور تمام امتیازی خواتین کے خلاف ختم کر دیے جائیں گے. اور تنخواہوں کے سکیلز اور سٹرکچر کو دوبارہ ترتیب دیا جائے گا. سرکاری، غیر سرکاری، چھوٹے بڑے ملازموں کے درمیان تنخواہوں کے فرق کو کم کیا جائے گا، ممکنہ حد تک کم کیا جائے گا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، آ جائیے ان کے وسائل جائیں گے. وسائل بے حساب ہیں اس ملک میں، بے حساب ہیں. میں آپ کو صرف 2-3 چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. ایک، کرپشن کے خاتمے سے اتنے وسائل جنریٹ ہوں گے، لوٹی ہوئی دولت کی واپسی سے اتنے وسائل جنریٹ ہوں گے کہ یہ سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. اور صدر ہو یا وزیر اعظم، کسی لیڈر کو امیونٹی نہیں ہوگی. جس طرح اس ملک میں چوروں اور ڈاکوؤں کو امیونٹی دیتا ہے آئین، ختم کر دی جائے گی. ہر شخص برابر ہوگا آئین، قانون، انصاف اور دیانت کے کٹہرے میں. اب سنیے، سوئٹزرلینڈ میں 13 بینک ہیں، 13 جو کالا دھن اپنے پاس رکھتے ہیں، بلیک منی لانڈرنگ کو. 13 بینک. ان میں سے اب تک مجھے صرف 2 بینکوں کی معلومات حاصل ہو سکی، 11 بینکوں کی نہیں. 2 بینک، کریڈٹ سوئس اور UBS، زیورخ میں بیسڈ. ان صرف 2 بینکوں کے اندر ایک، سن لیجئے، $100 بلین یہ بن جاتا ہے 10,000 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. 10,000 ارب روپیہ پڑا ہے. اب 1000 ارب روپے یہ رخ کا ہے، کرپشن کرنے والے بزنس مین کا ہے. اور قوم کے بچوں نے آج 1 سال بعد صرف معاہدہ کرنے کا مانگتے ہیں، اس کے بعد حصے داری، پارٹنرشپ الگ مانگتے ہیں. آج دنیا کی بڑی بڑی گولڈ مائن کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، دبئی میں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، جدہ میں ہو چکی ہیں، لندن میں ہو چکی ہیں، نیو یارک میں ہو چکی ہیں. اور اگر یہ چاہیں تو میں ان دفتروں کے پتے بتا سکتا ہوں، تاریخیں بتا سکتا ہوں جہاں جہاں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. یہ کمیشن مانگتے ہیں، کک بیک مانگتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں حرام کھانے کے لیے، جس کی وجہ سے قوم گل سڑ رہی ہے غربت کی آگ میں. جب ہماری حکومت انشاءاللہ عوام کا اقتدار آئے گا تو اس میں کسی حکمران کو 1 پائی کی کرپشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. 1 پائی کی شفافیت کے ساتھ پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں بھی آ سکتا ہے اپنے. پھر اس کے بعد تیسرا سورس کرپشن کا خاتمہ، جیسے میں نے بتایا، وہ یہ کہ کرپشن کم از کم 100 ارب روپے ماہانہ، ورنہ 1500 ارب روپے ماہانہ کی رپورٹس ہیں. میں نے کم بتایا، 100 ارب روپے کم سے کم ماہانہ کرپشن ہے. اگر ہم اس کی چوتھائی پر بھی کنٹرول کر لیں، جسٹ 25%، تو پھر بھی 25 ارب روپے بچت شروع ہو جائے گی جو غریبوں پہ لگے گی. جب 50% کنٹرول کر لیں گے تو 50 ارب روپے ماہانہ بچت ہو جائے گی، 50 ارب روپے ماہانہ. اور سال کے جب لگائیں گے تو 60
50 سے کر کے 600 अरब रुपए सालाना बन जाएंगे।